ہمارے علاقوں کے مسائل، ہمارے ملک کی مسائل، ہماری قومی مسائل اگر ہم چاہیں اس دور میں پلٹ کر ان سے نسخہ لیں، اس سے حل لیں، تو ایک ایک جملے کے اندر ہمارے بڑے بڑے مسئلوں کا حل ہے۔ اس دور میں چاہنے والوں کی بڑی آزمائش ہے، شک و شبہ کا دور دورہ ہے اور حاکمیت ہے۔ بظاہر ہیں اس قبیلے کے، مگر مزاج اس قبیلے کا نہیں ہے۔ زیادہ یہ وہ موضوعات ہیں جنہیں عمومی جگہ پر بیان کرنا اور وہ بھی پاکستان کے اندر اور مسائل کو ایجاد کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے صرف اشارہ کرتا ہوا گزروں گا کہ صلح حدیبیہ پہ شک کرنے والے تو اس خیمے کے لوگ تھے، مگر صلح امام حسن اور امام رضا کی ولی عہدی، امام محمد تقی کی اپنے بابا کے قاتل کی بیٹی سے شادی، جی امام علی نقی اور جعفر طواب کا دور، امام عسکری اور انتہائی احتیاط اور انتہائی تقیہ کا حاکم دور، اس میں تردد میں مبتلا ہونے والے تو اس خیمے کے لوگ تھے۔ بہت مشکل دور تھا۔ آج 1400 سال کے بعد بیٹھ کر تبصرہ کرنا بہت آسان ہے، مگر اس دور میں پلٹ کر اس دور کے احساسات اور جذبات کو محسوس کرنا یہ مشکل ہے۔ میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا کہ جلدی فیصلہ نہیں لیا کرو، بے شک بے شک، سبحان اللہ، 4 دفعہ سوچو اور 10 دفعہ تحقیق کرو، تب جا کر کسی نتیجے پہ پہنچو گے۔ ہماری جو موجودہ قومی کیفیات ہیں وہ عزیزان گرامی اس وقت تک اور بہتری کی طرف نہیں جائیں گی جب تک ہم 1 پوائنٹ ایجنڈے پر نہیں رہیں گے، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے عزاداری۔ جتنا عزاداری ہے سید الشہداء کو پرخلوص، باوقار، پرشکوہ، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ منعقد نہیں کیا جائے گا، اہتمام نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک سمجھے کہ ہمارے الجھنیں بڑھتی رہیں گی۔ ہمارے سارے مسئلوں کا حل ایک ہی چیز ہے، اور وہ ایک چیز یہ ہے کہ کسی طرح اس ذکر کو اہتمام کے ساتھ کیا جائے، خلوص اس میں بڑھایا جائے، سچائی کو حاکم بنایا جائے، پیسے کی دوڑ اور پیسے کی آمد و رفت کو اس سے نکال دیا جائے، لالچ کو عزاداری سے دور پھینک دیا جائے۔ جب تک عزاداری سید الشہداء سے لالچ کے لفظ کو نہیں ہٹائیں گے، اس وقت آپ پلٹ جائیں 30 سال پہلے، لوٹ جائیں 40 سال پہلے، جب مرمرے بٹتے تھے، جب بتاشے بٹتے تھے، جب مونگ پھلیاں بٹتی تھی، جب بٹتی تھی تبھی تو لائن لگ کے تبرک لیا جاتا تھا۔ میں شب عاشور اور فرض کیجئے 8 محرم کو لذیذ غذاؤں کو مومنین کے کھلانے پہ تبصرہ نہیں کر رہا، ان کی نیتیں خراب نہیں ہیں، ان کی نیتیں بہت اچھی ہیں، وہ تو عزاداروں کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، مگر کوئی ان کو بتائے کہ اگر تمہارے گھر میں عزیز ترین فرد کی موت ہو جائے تو تم کیا مرغن غذائیں کھاؤ گے اور تلی ہوئی اور لذیذ غذائیں کھاؤ گے، یا تمہارا دل ہی نہیں کرے گا کچھ کھانے کو؟ ہمارے بزرگ غریب مسکین نہیں تھے، فقیر نہیں تھے، جو مرمرے بانٹتے تھے، بتاشے بانٹتے تھے، رنگوا کے کپڑے پہنتے تھے۔ نوابین کی بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ، جاگیردار گھرانوں کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو پرانے کپڑوں کو رنگوا کر پہنتے تھے۔ کس کو دکھانے ہیں یہ نئے کپڑے؟ یہ عزا کا ایام آ رہے ہیں یا کوئی تہوار آ رہا ہے؟ جب تک عزاداری میں سادگی کو حاکم نہیں کریں گے، جب تک عزاداری میں لالچ کا خاتمہ نہیں کریں گے، اس دوڑ سے باہر نہیں آئیں گے جس دوڑ نے ہمیں رسوائی کے علاوہ اور پریشانی کے علاوہ کچھ اور نہیں دیا، اس وقت تک روحانیت بحال نہیں ہوگی۔ ہمیں صرف اور صرف عزاداری کو پرانے انداز سے، آپ میں سے بہت سے لوگ خیرپور جاتے ہیں ایام اعزاء میں، بعض دنوں میں بہت سے لوگ جمپیر جاتے ہیں، وہاں آپ کا زیادہ دل کیوں لگتا ہے؟ سادگی کی وجہ سے، کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ ننگے پیر چل رہا ہوتا ہے،
ہم نے تو اپنے بچپن میں جلوس میں چپل پہن کے چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جی آج کوئی ڈھونڈنے سے مل رہا ہوتا ہے جس کے پیروں میں چپل ہو، جس کے پیروں میں چپل نہ ہو جی پلٹنا ہوگا ہمیں بہت ساری چیزوں کی طرف، تب جا کے اس میں جتنی روحانیت، یہ جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے عزاداری بند کرنے کی باتیں کر رہے ہیں یہ ہمارے دشمن ہی نہیں ہے، ان کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ تشیع سے دشمنی کرے، ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ روحانیت کو بحال کرنا ہوگا، عزاداری کو اپنے اوپر حاکم کرنا ہوگا۔ جسے رونا نہیں آتا وہ رونے کی دعا مانگے اللہ سے۔ کتنی چیزوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، فلاں ٹرانسفر ہو جائے، فلاں گریڈ بڑھ جائے، فلاں نوکری مل جائے، یہ بھی تو دعا مانگیں کہ حسین پر آنسو مل جائے۔ کبھی تو علم پکڑ کر، کبھی تو مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے یہ بھی مانگا جائے کہ اللہ مجھے رونا نہیں آ رہا کچھ عرصے سے، مجھے ایک آنسو ہی صحیح ہر مجلس میں نصیب ہو جائے۔ جتنی بڑی طاقت کی عزاداری ہے، ابھی تو ہماری قوم میں کچھ کردار کی کمزوریاں ہیں، اگر یہ کردار کی کمزوریاں بہتر ہو جائیں تو ہمارا دشمن میوزیم میں بھی نہیں ملے گا، ہمارے دشمن کا کہیں پتہ بھی نہیں ملے گا۔ ہم اس کام کو جو کام انجام دے رہے ہیں یہ عبادت ہے، ہم اپنے بھائیوں کی طرح چپے چپے پہ مدرسہ نہیں بناتے، ہم چپے چپے پہ علم لگاتے ہیں جو حسین کا مدرسہ ہے۔ یہ ٹھیلا لگانے والا، یہ ککڑی بیچنے والا، یہ ٹماٹر کا ٹھیلا لے کے صبح سے جو گیا تھا اور 100 روپے اپنے بچوں کے لیے بچا کے لایا ہے، یہ ٹھیلا کھڑا کر کے پوچھتا ہے کہ مجلس کتنے بجے شروع ہوگی، اور یہ مجلس میں جا کے بیٹھتا ہے، یہی اس حسینی مدرسے کی کلاس ہے۔ اس کے پاس دین ہی مجلس سے ہے، اس کے پاس جو معلومات ہے وہ مجلس کی معلومات ہے، لہذا یہاں سے اس کے پاس جو کچھ ہوگا وہی اس کی زندگی کا ثمر اور حاصل ہوگا۔ اس کو میں ان بچوں سے کہتا ہوں، مجھے بہت اچھا، کل حضرت مولانا محمد نقوی بڑے بھائی صاحب کی چھمائی کی مجلس تھی ان کے گھر پہ، تو میں نہیں تھا، کراچی میں نہیں تھا، تو مگر دل میرا تھا کہ میں، تو مجھے ویڈیو بھیجی گئی شفر بھائی، وہ حلقہ بنا کر وہ بھائی بوشہری ماتم تو آج نام پڑا ہے، ہمارے بڑے ایسے ہی کرتے تھے، یہ ہمارے، ہم نے اپنے بزرگوں ایک دوسرے کے کمر میں ہاتھ ڈال کے آدھا جھکنا آدھا کھڑا ہونا جی، عزاداری کے اندر جس انداز سے ماتم کے طریقے، میں گزارش کروں گا ماتمیوں سے کہ ہر کام میں آپ ہنر دکھا رہے ہیں، ماتمیوں سے گزارش کر رہا ہوں، ہوم ورک دے رہا ہوں، ہر کام میں آپ ہنر دکھا رہے ہیں، عزاداری کے اندر اور ماتمداری کے اندر سادگی کو پلٹانے کا ہنر دکھاؤ۔ پرانے نوحے، تبلیغی نوحے، اللہ مغفرت فرمائے ہمارے بزرگوں کی کہ جنہوں نے، جن کے نوحے سن کر لوگ سن کر شیعہ ہو جاتے تھے، یعنی مجھ خطیب اور اس وقت کے خطیبوں سے کہیں زیادہ نوحہ خانوں کے نوحوں میں وہ گول ہوتے تھے، وہ مصرے ہوتے تھے، سبحان اللہ، جو ایک مرتبہ وجود کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں، جو ایک مرتبہ انسان کو متوجہ کرے کہ کہاں کھڑے ہو، کہاں رہ گئے ہو، آ جاؤ حسین کے قافلے میں، یہ نوحوں کا میں یہ والی باتیں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ 2 دن رہ گئے ہیں، پھر ایام عزا 8 ربیع الاول کے بعد ایام عزا نہیں کہلائیں گے، مجلسیں ہوں گی مگر ایام عزا کا عنوان نہیں ہوگا، ہم مجلسوں میں جائیں گے مگر ممکن ہے کہ کالے کپڑے نہیں پہن کے جائیں، کیونکہ یہ مخصوص ہے حسین کی عزا کے ساتھ، رنگ بدلے گا، تب ماحول تبدیل ہوگا، پلٹیے عزیزو اس پرانے دور کی طرف سبحان اللہ، جس میں سچائی، سادگی، یہ بھی تو ہنر کر کے دکھاؤ کہ نیاز نظر کے اندر سادہ تبرک ہو اور لائن لگ کر ہو، جی دھکا لگے، کونی چبھے، پیر کا انگوٹھا چھلے، اور پھر یہ کہہ کر دھکا دینے والے کو نظر انداز کریں کہ اس کی نیت خراب نہیں ہے، اس نے تبرک لیتے وقت جو مجھے کونی اس کی لگ گئی، اس کی نیت خراب نہیں تھی، وہ جو اپنی ذات کی نفی
اور جو اپنی نفس کی تربیت، وہ عزاداری امام حسین کے کچھ حصے ہیں جن سے نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ شاید میری بات فضول نہ جائے اور میرے جوان اس بات کی طرف توجہ کر لیں، مستقبل تمہارا ہے، تمہارے ہاتھ میں کام آنا ہے، تم ہی کو یہ معاملات سنبھالنے ہیں اور آگے جا کر قوم کی وقار کو بڑھانے کا کام کرنا ہے۔ بڑا دل خراش دور گزارا ہے امام عسکری نے۔ حاکم گھوڑے پر بیٹھا ہے، امام کو پیدل چلا رہے ہیں، اور جس کیفیت میں امام کو لے کے چل رہے ہیں وہ دنیا کے نزدیک گویا توہین ہے کہ پیدل چلاؤ گے نہیں۔ شراب کے نشے میں دھت ہے، خاص طور پر یہ جو گندگی ہے نا جسے شراب کہا جاتا ہے، اس کا تو دور دور سے تعلق حسین والوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب کبھی اہل بیت کی توہین کی گئی ہے تو اس نجس کیفیت میں کی گئی ہے۔ امام عسکری کو بھرے دربار میں لایا گیا ہے اور حاکم شراب پیے بیٹھا ہے اور کہتا ہے مجھے غزل سناؤ، اور میرے مولا نے جس انداز سے فی البدی اشعار کہے اور اس کا گویا نشہ اتار دیا،